ایک منٹ اسد صاحب، ایک منٹ، اگر سچائی کا حصول ہے تو پھر یہ کیا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ پارٹی بن جائے، وہ ایک گواہ منصور اجاز اس کو وہ پہلے دن سے کہہ دی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی جھوٹی ہے؟ ایک آرمی چیف، ایک ISI کے چیف جب ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ اس کی امپارشل تحقیقات کریں، آپ اس کو مکمل تحفظ فراہم کریں، اور 1.5 مہینے لگتا ہے کہ اسکائپ کے ذریعے یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آپ شواہد اکٹھے کرتے ہیں۔ میں سے پہلے کی طرف جاؤں، لیکن آپ نے جو بات اس سے پہلے ووٹ لینے کی کری کہ سیاسی شہادت کی بنیاد پہ ووٹ لینا، اور دوسری میمو کی بات کی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے بھی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے؟ یقیناً یہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو الیکشن قریب آئے گا تو محترمہ کے حوالے سے مختلف ایسے شوشے چھوڑے جائیں گے۔ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس بات پر؟ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا تحقیقات ہونی چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میمو گیٹ کی بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ملک اور اس کا شہری جو آج بلوچستان کے حوالے سے قرارداد پاس کر رہے ہیں کانگریس میں، وہ پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، جو پاکستان ایک صوبے کو توڑنا چاہتے ہیں، اور کس طرح وہ لوگ پاکستان کے فوج اور پارلیمنٹ کے اندر اب ایک مفاہمت کی بات کریں گے، وہ ضرور اس کو الگ اور دشمنی اور لگانے کی بات کریں گے۔ ایک بات تو یہ غلط ہے کہ میمو گیٹ جس بندے نے دی ہے وہ عمل پہ ثابت ہو جائے گا آنے والے دنوں میں کہ وہ بندہ پاکستان نہیں آ رہا، ان کے پیچھے وہاں جا رہے ہیں، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ پاکستان دشمنی کی بات ہے، اداروں کی ٹکراؤ کی بات ہے۔ یہ ووٹ کی جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب، یہ ووٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ ووٹ لینے کے لیے اگلے الیکشنز میں اس کیس کو اس پر لایا گیا ہے، پھر یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، اور اس بنیاد پر کہا جائے گا کہ ہمیں ووٹ دیا جائے۔ آپ ووٹ لینے کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات چھوڑ کر آپ بھٹو صاحب کو یاد کریں، اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہے ذوالفقار علی بھٹو شودہ باز ہے، جادوگر ہے، اور مختلف قسم کے پروپیگنڈے ہوا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی ایک پاپولر پارٹی ہے، اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے خلاف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور باقی کارفرما لوگ ایسے جو پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے ضرور کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بھٹو صاحب وہ شخصیت ہے جس نے اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کی، جو اسلامی آج آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، زرداری صاحب نے ملک کو اس سخت حالات میں جس طرح پکڑ کے رکھا ہے، مضبوط کر کے رکھا ہے مفاہمت سیاست کے ذریعے سے۔ اب دیکھیں آپ کے بلوچستان کے اوپر امریکہ کا کیا خواہش ہے، آپ کے امریکہ کی کیا خواہش ہے، اس کے باوجود ان کی خواہش نہیں پوری ہوتی، اور ایران کے صدر کے ساتھ افغانستان کے صدر کو لا کر زرداری صاحب کھڑے ہو کر امریکہ کو آنکھ ہی دکھاتا ہے کہ آپ کے عزائم پاکستان میں پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ بلوچستان پر آؤں گا، لیکن یہ جو بات ہے اس پر، اس کیس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کی، منطقی انجام تک پہنچانے کی بات ہے، کیونکہ اب الیکشن ہی کہا جاتا ہے جی 2012 نہیں تو 2013 میں تو ہے ہی الیکشن، اس وقت یہ تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہوئی ہے۔ اب اگر یہ کیس یا پھر یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اس عرصے کے دوران، تو اس کو ایز اے الیکشن کیمپین آگے تو نہیں لے کے جایا جائے گا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، یہ گنڈا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کیمپین یا ووٹ لینے یا دینے کے چکر میں رپورٹ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ افسوسناک ہے بی بی کی شہادت سے ہم جب تک اپنے آپ کو خود مطمئن نہ کرتے، پارٹی خود مطمئن نہ ہوتی، تو تب تک ہم قوم کو وہ رپورٹ پیش نہیں کر سکتے تھے، چاہے اس میں 10 سال لگتے، چاہے اس میں 2 سال لگتے۔ آج جب رپورٹ مکمل ہوئی ہے، ہم مطمئن ہوئے ہیں، تو یہ قوم کا امانت تھا، جو قوم کا مطالبہ تھا ہم نے پیش کیا۔ اس پر اپوزیشن یا مشرف کے دوست جو بھی جواز پیش کرے وہ اپنی جگہ، لیکن ہم نے رپورٹ بی بی کی پیش کی۔ 1 سال اب بھی ہماری حکومت ہے، اور الیکشن اتنی جلدی نہیں ہونے والے، چاہے جو کوئی کچھ بھی کہہ لے، اور ہماری ہر پازیٹیو بات نگیٹو طرح سے پیش کیا گیا ہے، یہ آج نہیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ میں ایک چھوٹا سا بریک کی طرف بڑھ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ملک صاحب ابھی لائن پہ رہے گا، ہمارے ساتھ پینلسٹ جو اس وقت ہیں یہاں پہ وہ بھی موجود رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے اور اس کے بعد شو کو کنٹینیو رکھیں گے، دیکھتے رہے گا نیوز 1۔
یہ میں ڈاکٹر صاحب کا اس پہ پوائنٹ لینا چاہوں گا. وہ جو ابھی فرما رہے ہیں نا کہ یہ الیکشن کمپین میں یوز نہیں ہوگا, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کل انہوں نے اتنی 3 گھنٹے وہ جو ضائع کیے پوری قوم کے اور ٹی وی چینلز کے, وہ ایک الیکشن کا ہی ایک حصہ ہے. اور وہ شاید یہ سندھ کے عوام, سندھ اسمبلی میں پیش کر کے سندھ کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی لیڈر ہے اس سے یہ زیادتی کی ہے اور ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں. یا پھر یہ کہ جو پوری قوم اس وقت مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ اپنی جس لیڈر کے نام پہ آپ نے ووٹ لیے تھے اور جس کی شہادت کو آپ نے ایک بنا کے اس کی آڑ میں آپ نے اس وقت ہمدردی حاصل کی تھی, تو آپ نے 4 سال میں کیا کیا, تو اس چیز کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں دس از اے بگننگ, اور یہ اسی طرح کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری حکومت کو پورا 1 سال اور چلنے دیں تاکہ ہمارے پاس موقع اور ہم اور آپ کو شواہد پیش کریں, جو کہ شواہد ان کے پاس نہیں. یہ مٹا تو سکتے ہیں, یہ شواہد لا نہیں سکتے. ان کا سب سے بڑا گواہ جو وہ شہنشاہ وہ جو سیکورٹی والا تھا اس کو خود بلاول ہاؤس میں خود مروا دیا. تو بات یہ ہے تو اور کیا مجھے بتائے کہ وہاں پہ اپنے ہی گھر میں اور اپنے ہی بندے کو کیا اس کو نہیں سنبھال سکتے تھے؟ کیا اس کی مطلب ذمہ داری وہ ہماری تھی؟ اس وقت بھی پرویز مشرف کی حکومت تھی جب وہ خالد شہنشاہ کے اس کو مارا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سیریس ہی نہیں ہے کہ یہ اصل قاتل کو پکڑیں. یہ کہتے ہیں غفلت برتنے والے کو مجرم بنا کے ہم اس کی آڑ میں اپنی کھیل کھیلیں گے. میں تو ان سے مطالبہ کرتا ہوں, میں بھی بہت احترام اور عزت کرتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا, اور ابھی بھی کرتا ہوں, کیونکہ وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ورلڈ کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی, بہت بڑی لیڈر تھی. تو ان کا ہونا چاہیے, ان کو چاہیے یہ کہ اصل قاتل تک پہنچے, جس نے پلان کیا, جس نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. دیکھیں کوئی بھی قتل بغیر فائدے کے نہیں ہوتا. خام خواہ طالبان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جو 12 انہوں نے کہا جی کہ وہ جو 12 ایک طرف آپ خالد شہنشاہ کا بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے خود کروا دیا, پھر کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل تک بھی پہنچے. تو چلے خود نہیں کروایا تو اس کو سیکورٹی کس نے دینی تھی؟ اپنے ہی بندے کو سیکورٹی ان کی ذمہ داری تھی. پھر وہ بھی یہ مانے کہ بھی اس کو اپنے بندے کو جو کہ ایک اہم ترین گواہ تھا اس کو کیوں مرنے دیا؟ اگر انہوں نے نہیں مارا چلے کسی نے مار لیا, تو کیا وہ پھر یہ ذمہ داری لیتے ہیں؟ جی ملک صاحب کیا ذمہ داری لیتے ہیں؟ کیوں نہیں پکڑتے جس نے اصل پلان کیا؟ جی ملک صاحب فائدہ اٹھائیں گے اس پہ. یہ میرے بھائی جس انداز میں بول رہے ہیں وہ تو بالکل ان کا حق ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اسی طرح کی بات کرے. ہم اپنی لیڈر کے حوالے سے تحقیقات مکمل کر چکے ہیں. مشرف آنے دے, مشرف کو دیکھا جائے گا اور یہ بات آگے بڑھے گی اور یہاں سے ہم وہ نتائج لیں گے جو پھر ان کو بھی قابل قبول ہوں گے اور پوری دنیا کو بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بی بی کی شہادت کو بہت بڑا حادثہ اور سانحہ سمجھتے ہیں. یہ خالد شہنشاہ کا ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب یہاں پہ, یہ کہتے ہیں جی آپ کی حکومت جو مارا گیا کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیے جی, ہمارے ذمہ دار جو تحقیقات کی رپورٹ میں پیش آئے ہیں وہ لوگ ہیں, وہ تنظیمیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو مجرمانہ غفلت کی ہیں وہ لوگ بھی ہم اس میں شامل, ان کے خلاف. آپ کہہ رہے ہیں کہ خالد شہنشاہ کو بھی انہی تنظیموں نے نشانہ بنایا؟ جن تنظیموں نے یہ کام کیا اس کے خلاف تو آلریڈی پورا. ہلو جی جی ملک صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, بولے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالت کے سامنے پیش ہو کر ثابت ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک ایسی بات ہوگی جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. تو مشرف آئے اور ان کو ہم پیش کریں گے ان تحقیقات اور ان ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں کہ یہ اس بندہ یہاں تک اس میں مجرم ہے اور یہاں تک یہ مجرم نہیں ہے. تو پوری دنیا کو یہ بات واضح نظر آ جائے گی. اکبر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, جیسے ہم نے ان کا کیا الیکشن کمپین ہو سکتا ہے, سیاسی نعرہ ہو سکتا ہے, اس پہ تو بات کری. مشرف صاحب کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ میری ذاتی رائے میں یا تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوگا یا ہی کہیں بیٹھ کر اپنی دفاع کرنے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا ہوگا. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. ایسے بندے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آگ لگی ہو, افغانستان میں آگ لگی ہو, پاکستان میں آگ لگی ہو, اس بندے کی کیا کہ اپنی کرسی کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا. ملک صاحب لائن پر رہے, میں اکبر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے میری ذاتی رائے میں اور ایز اے تجزیہ نگار میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو پاکستان اس وقت جو ہے جن مسائل میں دھنسا ہوا ہے اس میں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ جنرل مشرف کی ہے. جس انداز میں جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد پاکستان کو اس جنگ میں
وار آن ٹیرر جس کا نام ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارا امن و امان تباہ ہو گیا، ہماری سوشل جو انٹیگریشن ایک کوہیزو سوسائٹی تھی وہ تباہ ہو گئی. یعنی جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 10-15 سالوں میں جو تباہی آئی ہے، اور اس کی آپ ایک مثال یہ دیکھیے کہ یہ کہتے تھے کہ وار آن ٹیرر کی جو پالیسی ہے جس میں ہم امریکہ کے فرنٹ لائن ایلائی ہیں، موسٹ ایلائڈ ایلائی کا بھی ایک نعرہ ہم پہ لگتا تھا. ہم بڑے فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ جی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، یہ ہماری جنگ ہے، اس کو ہمیں لڑنا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ساری دیتے تھے. آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا ایلائی تھا، جس کو آپ اپنا ایلائی سمجھتے تھے، اس نے بلوچستان کے حوالے سے وہاں پہ جو ریزولوشن موو کی، یعنی آپ کا جو ایک صوبہ ہے اس کے بارے میں ایک ایسی ریزولوشن پاس کی ہے. تو دیکھیے کہ اور اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور کی تسلسل، یعنی اگر جنرل مشرف کے دور میں 10 ڈرون حملے ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دور میں 350 ڈرون حملے ہوئے. ڈرون حملوں کا تذکرہ آپ نے کر ہی دیا یہاں پہ، تو یہ بتا دیں کیونکہ حکومت ہی کہتی رہی ہے، میں ملک صاحب سے سوال یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ ان کی مرضی سے نہیں ہو رہے، لیکن اسی تحقیقاتی رپورٹ میں جب یہ کل پیش کی گئی تو یہ بات بھی کہی گئی کہ جو محترمہ کے قتل میں، جو محترمہ کے اسیسینیشن میں جو لوگ ملوث ہیں، اس میں نصر اللہ کا نام لیا گیا، کراچی کی خیبر ایجنسی میں جب ڈرون حملہ ہوا وہ اس میں مارا گیا، قاری اسماعیل کا نام لیا گیا، وہ بھی کہا گیا ڈرون حملے مارا گیا. تو ان ڈرون حملوں سے تو دہشت گرد ہلاک ہوئے نا. پھر دیکھیں یہ اگر آپ نے اس اصول پہ چل پڑے کہ ایک اخباری رپورٹ آ گئی کہ فلانا حملہ ہوا، ڈرون اس میں مر گئی، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. یونائٹڈ نیشنز کے مطابق ڈرون حملے کے ذریعے جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. آرٹیکل 4 آئین کا یہ کہتا ہے کہ کوئی پاکستانی یا کوئی غیر ملکی اگر پاکستان میں موجود ہے اور اس پہ کوئی شک ہے یا اس پہ الزام ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو عدالت کے سامنے لے کے آیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی آپ کے پاس ذرائع موجود ہیں وہ استعمال کیے جائیں. دنیا میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ ہوائی جہاز کے ذریعے جب آپ لوگوں پہ بمباری کرتے ہیں تو کیا وہ بم سیدھا جاتا ہے اسی شخص کو جا کے لگتا ہے. آس پاس بچے، عورتیں، مسجدیں اس سے شہید ہوئی ہیں، اس سے جو لوگوں کے جو شادیاں ہیں اس پہ یہ دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ جو تباہی شروع ہوئی ہے یہ آج اپنے اس منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے. یہ دیکھیں پاکستان میں ہماری جو قیادت ہے اور یہ چیز نیچے آتی جا رہی ہے، یہاں سب سے اگر روٹ کاز پہ آپ جاتے ہیں یہ مورالٹی کولیپس ہے. یہاں پہ ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنے اقتدار اور اقتدار کے ذریعے جو وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تمام کمپرومائز کرتے ہیں. پاکستان وہ کشتی ہے جس کا جو ملا ہے وہی قرضاق ہے، وہ کیسے کنارے لگے گی وہ کشتی؟ اگر مشرف کے تسلسل، مشرف خود جاتے وقت NRO کے ذریعے اقتدار کن کو دے کے گیا اور انہوں نے اسی پالیسی کا تسلسل رکھا، اس پالیسی کو مزید آگے بڑھایا، تو آج ہماری یہ شکل اس سے آتی ہے. یہ آپ کی بات یہاں پہ آئی. میں ملک صاحب سے ایک سوال پوچھوں، اس کا ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ملک صاحب یہ بتائیے کہ ڈرون حملوں پر آپ کی حکومت کی جانب سے یہ موقف بار بار دہرایا گیا. وزیر اعظم نے اپنا جو حالیہ انٹرویو تھا الجزیرہ کو، اس میں بھی کہا جی کہ ڈرون حملے ہماری مرضی سے نہیں ہوتے، لیکن یہ تحقیقاتی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس میں دہشت گردوں کا نام لیا گیا ہے جو کہ ڈرون حملوں سے ہلاک ہوئے ہیں. تو ہم کیا سمجھیں جی کہ ڈرون حملوں سے دہشت گرد مر رہے ہیں لیکن یہ ڈرون حملے آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو وہ تھے جو امریکہ کو آنکھ دکھا کر چلے گئے، اور دوسرے ہم اس وقت پیپلز پارٹی ان کی حکومت ہے جو سپلائی لائن کو بند کر سکتی ہے اور جو شمشی ایئر بیس کو خالی کروا سکتی ہے، اور جو امریکہ کو یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ اس خطے میں اور کوئی عمل درآمد ایسا نہیں کریں گے جو اس خطے کے مفاد میں نہیں ہوگا. اور ان حملوں کی بات کریں تو پارلیمنٹ نے کئی قراردادیں بھی پاس کی ہیں، اور یہ جو مشرف نے بیچ بویا ہے اس کو ہم اکاڑنے کے طرح کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب ایک ریاست، لیکن یہ ڈرون حملے آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہے پھر بھی اس میں دہشت گرد مر رہے ہیں، یہ آپ مانتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو بتاؤں، اگر دہشت گرد مر رہے ہیں تو ہم دنیا کا ساتھ ہیں، لیکن اگر بے گناہ مر رہے ہیں تو ہم اپنی قوم کی دفاع کے لیے بات کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ڈرون حملے بہرحال ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کریں گے اور کبھی بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ ڈرون حملوں میں کافی بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اجل بنے ہیں. لائن پر ہے ملک صاحب، کیونکہ سیاسی مستقبل جو مشرف صاحب کی بات کی تھی تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ، اور ٹیلی فون لائن پہ وہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتا کوئی آپ کو، آپ خود سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں APML کے، اس پر کیا لگتا ہے؟
کیا مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی مستقبل کی جو بات ہے وہ جس پارٹی کے اگینسٹ آپ جاتے ہیں؟ جی ملک صاحب لائن پہ ڈاکٹر امجد صاحب اپنا جواب دے رہے ہیں. جی دیکھیں مطلب دوسری پارٹیوں کے جو ہیڈز ہیں انہوں نے تو یہی کہنا ہے، دوسرے کا کبھی کو کہتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر اور میرا نہیں ہے. یہ مستقبل کا فیصلہ یہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مستقبل کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اگر عوام یہ سمجھتی ہے کہ مشرف صاحب کا یہ سارا کیا دھرا ہے اور جس کا یہ بیج اس وقت جو بویا اور اس کو وہ پھل اگر وہ کاٹ رہے ہیں تو پھر عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی. ان کو خوف کس بات کا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کا دور خوشحالی کا دور تھا. جب وہ چھوڑ کے گئے، آپ اس دن کو لے لیں اور آج کے دن کو لے لیں، کیا پاکستان مسائل میں اس وقت گرا ہوا تھا یا آج گرا ہوا ہے؟ کیا بے روزگاری اس وقت تھی زیادہ یا آج ہے؟ مہنگائی اس وقت زیادہ تھی یا آج ہے؟ اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ اس وقت زیادہ ہو رہی تھی یا آج ہے؟ تیل اس وقت اویلیبل تھا یا آج ہے؟ تو گیس کیا اس وقت تھی؟ مقصد یہ ہے کہ تمام چیزوں کا آپ ایک موازنہ کریں. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دور خوشحالی کا دور ہے، عوام بہت خوش ہے، اور اس کے بعد اس وقت ملک جو ہے نا وہ جمہوری حکومت والے ان کو بڑی دور تک لے کے چلے گئے، تو پھر تو بات ہی کچھ نہیں ہے. مشرف صاحب آئیں گے، لوگ کوئی ایک ووٹ بھی نہیں دے گا، ان کو ووٹ دیں گے، یہ دوبارہ منتخب ہو جائیں گے. پھر ایک منٹ ٹھہرے، آپ اپنے بات آپ نے کر لی ہے، تو آپ نے اپنی بات کر لی ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ میں عوام، یہ بات ہمیں عوام پہ چھوڑنی چاہیے. یہ اور ہم کوئی یہ فیصلہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ اور بات انہوں نے کی ڈرون اٹیک کی. دیکھیں ڈرون اٹیک انہوں نے بھی کہا کہ 8 ان کے دور میں ہوئے. مشرف صاحب نے جو بات کی تھی اس وقت انہوں نے ڈرون اٹیک کی سرویلنس کی بات کی تھی کہ آپ ہمیں ٹارگٹ بتائیں گے، اگر ضرورت ہوئی تو کاروائی ہم کریں گے. لیکن انہوں نے 300-350 اٹیک کروا دیے، تو کیا یہ روک نہیں سکتے تھے؟ حالانکہ ڈرون اٹیک کا کوئی ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی نہیں تھا. میں ایک سوال کیری لوگر بل یہ لے کے آئے، ٹھیک ہے. اچھا عوام کے بعد امریکہ کی خوشنودی انہوں نے حاصل کی. ٹائم کی بھی کم ہے، میں ایک سوال ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ امریکہ کی خوشنودی انہوں نے حاصل کی. سیاسی مستقبل کا فیصلہ عوام کرے گی، جس طرح آپ نے کہا، تو عوام کرتی ہے فیصلہ الیکشنز کے اندر. تو الیکشنز اگر اس سال ہوتے ہیں یا پھر ان کے بقول 1 سال ہے الیکشنز کے اندر، تو پھر الیکشنز میں وہ آ بھی سکیں گے یہاں پر عوام کے سامنے ہونے کے لیے؟ آئیں گے الیکشن سے پہلے ضرور آئیں گے، اور ان کے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے وہ بھی آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں نا، ان کو تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے.